بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کے دوسرے مناظرے، اس کا عنوان تھا، بلکہ عنوان ہے الوہیت مسیح، اس پر مسیحی متکلم جناب کینتھ راہیل رائے صاحب نے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ اب مسلم متکلم و مناظر محترم ابراہیم شاہین صاحب آئیں گے اور اپنا مقدمہ پیش کریں گے۔ آپ ایم اے اسلامیات و ایم اے عربی ہیں اور مناظرے کے میدان میں بھی دسترس رکھتے ہیں۔ اور آپ خواجہ رشید صاحب کے تلمیذ رشید بھی ہیں، تو ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ الوہیت مسیح کے موضوع پر اپنا مقدمہ رکھنے کے لیے مائک پہ تشریف لائیں۔ تشریف لاتے ہیں محترم ابراہیم شاہین صاحب۔ ڈگ ڈگ کیوں کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام تعریفیں ہیں اس ذات بابرکت کے لیے کہ جس نے کبھی کوئی اولاد نہ بنائی اور اس نے اپنی بادشاہت میں کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ محترم سامعین و ناظرین، بغیر کسی تمہید کے میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے پہلے بتایا گیا تھا کہ 40 منٹ کا مقدمہ ہوگا، تو اب 30 منٹ کا ہو گیا ہے، تو پہلے میرے مواد میں سے کافی ساری چوری ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے واٹس ایپ پہ ایک دعویٰ بھیجا گیا تھا کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے، لیکن میرے فاضل دوست کینتھ راہیل رائے صاحب نے یہاں پہ آ کے دوبارہ سے اپنا دعویٰ نہیں پیش کی۔ حالانکہ یہ مناظرے کا اصول ہوتا ہے کہ پہلے ایک اپنی بات رکھی جاتی ہے اور پھر اس بات پہ دلائل دیے جاتے ہیں، تاکہ سمجھنے والے کو، سننے والے کو، چاہے وہ نئے سرے سے بات سمجھ رہا ہے، اسے سمجھ آئے۔ لیکن یہ چیز آج کے اس مناظرے میں مفقود تھی کہ انہوں نے اپنا دعویٰ نہیں رکھا، دلائل پہلے شروع کر دیے۔ انہیں چاہیے تھا کہ اپنا دعویٰ پیش کرتے تاکہ ہمارے سامعین کو بھی پتہ لگتا۔ دعوے کے لحاظ سے انہوں نے جو مجھے لکھ کے بھیجا تھا، انہوں نے کہا تھا جی ہمارا یہ ماننا ہے کہ مسیح کامل انسان اور کامل خدا بھی ہیں، کامل انسان بھی ہیں، کامل خدا بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی ماننا ہے کہ مسیح کی تجسیم ہوئی ہے، یعنی ان کو رب نے، میں یعنی کے بعد اپنی کوٹیشن دے رہا ہوں کہ یعنی رب نے ان کو جسم بخشا اور اپنی روح کو ایک جسم دے کے اس دنیا میں بھیج دیا۔ یہ ان کا دعویٰ ہے۔ 3 اس کے جز بن گئے ہیں۔ پہلا، کامل انسان بھی ہیں، کامل خدا بھی ہیں، اور پھر رب نے تیسری بات کہ ان کو جسم بخشا ہے، پہلے جسم نہیں تھا۔ ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ہمارا جواب دعویٰ یہ ہے کہ مسیح علیہ الصلاۃ والسلام، جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام خدا نہیں ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، جس طرح باقی سے پیغمبر آیا کرتے تھے، مسیح بھی اسی طریقے پہ پیغمبر آئے۔ اس کی دلیل سب سے پہلے نمبر پہ میں اپنے قرآن سے آپ کو تو پہلے پتہ ہے
اور قرآن پیش بھی کرنا چاہیے. انہوں نے تو نہیں ماننا، لیکن چلو ہمارا نظریہ ہماری کتاب میں تو ہونا چاہیے. سورہ مائدہ آیت نمبر 17 ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اور انہوں نے یہ چیلنج بھی کیا تھا مجھے کہ قرآن مجید سے یہ دکھائیں کہ قرآن نے مسیح کی خدائی کا رد کیا ہو، قرآن نے مسیح کی الوہیت کا رد کیا ہو. یہ میرے فاضل بھائی نے یہ مجھے چیلنج کیا تھا، اور یہی آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17. اور اصولی طور پہ جب چیلنج کا جواب آ جائے نا تو مناظرے میں شکست لکھی جاتی. اب یہ چیلنج کا جواب ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ کفر کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ہے کہ مسیح خدا ہے. اب جب کفر کر دیا ہے، مطلب قرآن یہ ہمیں یہ نظریہ دے رہا ہے کہ مسیح خدا نہیں ہے. اگر خدا ہوتے تو یہ نظریہ کفر یا نہ ہوتا. پہلی بات ہمارا یہ دعویٰ ہے، یہ جواب دعویٰ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 75 میں بھی مل مسیح الا رسول، یہ اللہ کے ساتھ جب استثناء لا کے واضح کر دیے جاتے ہیں نا، جیسے کہا گیا لا الہ الا اللہ، ایک ہے کہ بھی اللہ معبود ہے اور ایک ہے کہ بھی معبود کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے. ان دو جملوں میں فرق ہے، آپ سمجھنے والے ہیں. تو اس میں فرق بہت زیادہ ہے کہ مل مسیح الا رسول، مسیح رسول کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. آپ کہہ رہے تھے قرآن سے اپنا دعویٰ یہ ثابت کرنا ہے جی مسیح خدا نہیں ہے، یہ میں نے ثابت کر دیا. آپ کے چیلنج کا جواب آگے. اب آگے چلیے، یہ قرآن تھا، بائبل سے میں کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو مسیح تھے وہ خدا نہیں تھے. سب سے پہلے نمبر پہ یوحنا کی انجیل، اس کا 17واں باب ہے اور 3 آیت ہے. اس میں ہے جی، اور ابدی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھے جان لیں اور واحد خدا جو سچا ہے اور مسیح کو بھی جان لے جس نے تجھے بھیجا ہے. یعنی ابدی زندگی سے مراد آخرت میں کامیابی ہے، اسے ملے گی جو 2 چیزوں پہ ایمان رکھے گا. ایک واحد خدا پر، خدائے واحد پر، اور عربی بائبل دیکھیں گے والذی ارسلت، اور اس پر جس کو تو نے بھیجا ہے. یہ مسیح اپنی بات کر رہے ہیں، بائبل ہے، متکلم کون ہے؟ مسیح ہیں. جملہ کس کا ہے؟ مسیح کا ہے، عیسیٰ کا ہے. اور عیسیٰ کیا رہے ہیں کہ اے میرے سننے والوں، تمہاری ابدی زندگی اس بات میں ہے کہ تم مسیح پر، خدائے واحد پر بھی ایمان لاؤ اور اس مسیح پر بھی ایمان لاؤ جس کو اللہ نے بھیجا ہے. اب یہاں پہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر مسیح خود خدا تھے تو یہ بات کس سے کر رہے تھے؟ اگر مسیح خود خدا تھے تو یہ بات کس سے کہہ رہے تھے کہ تجھ پر ایمان لائیں؟ اسی طرح اس آیت کے اندر، اس بائبل کے فقرے کے اندر مسیح نے کہا کہ تجھ خدائے واحد جو کہ سچا خدا ہے اس پر ایمان رکھے. اب خدائے واحد کہا اور سچا خدا کہا، مسیح نے کس کو کہا؟ تو یہ میری بات کا جواب دیجئے گا کہ مسیح نے خدائے واحد اور سچا خدا کس کو کہا؟ اگر وہ خود خدا تھے تو کس کو کہہ رہے تھے کہ تو سچا خدا ہے؟ اور اسی طرح 2 الگ الگ شخصیتیں ذکر کی گئیں کہ ایک خدا پہ یقین رکھنا ہے، دوسرا مسیح پر یقین رکھنا ہے. اگر ان کا ہی عقیدہ اتھنیسیس کو پڑھا جائے تو اس میں ہے کہ یہ سارے کے سارے برابر ہیں. یعنی اگر آپ دیکھ لیں خدا باپ کو، خدا بیٹے کو، خدا روح القدس کو، ان کے نزدیک ٹرینیٹی، تثلیث، سارے اقانیم برابر ہیں، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. اب برابر ہیں تو یہ الگ الگ کیسے ہوئے؟ اب الگ الگ نہیں ہیں تو برابر کیسے ہوئے؟ اگلی بات، یوحنا میں 13واں باب ہے اور 16واں فقرہ ہے. بھیجنے والا خود بڑا ہے اور بھیجا ہوا اس میں چھوٹا ہے، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے. آیت اس طرح ہے، میں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ غلام اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے بڑا ہوتا ہے. اب بھیجا ہوا بھیجنے والے سے بڑا نہیں ہوتا. پچھلی آیت میں جو یوحنا کی آیت میں نے پیش کی، اس میں کیا کہا گیا کہ مسیح بھیجے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ کہا گیا جو بھیجا ہوا ہوتا ہے وہ بھیجنے والے سے بڑا نہیں ہوتا. اور ان کا ہی جو عقیدہ ہے ایتھنیسیس کا کہ سارے اقانیم برابر ہیں، سارے خدا برابر ہیں، باپ بھی اتنا ہی ہے جتنا بیٹا ہے، بیٹا بھی اتنا ہی ہے جتنا روح القدس ہے. اگر سارے برابر ہیں تو یہاں پہ یہ کیوں کہا گیا ہے کہ بھیجنے والا بھیجے ہوئے سے بڑا ہوتا ہے؟ فرق آ گیا ہے. اب میری یہاں پہ 2 دلیلیں ہو چکی ہیں جن کا انہوں نے توڑ کرنا ہے، جن کا انہوں نے جواب دینا ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں گنتی میں 23ویں باب کی 19ویں فقرے میں تو لکھا ہے کہ خدا انسان نہیں ہے. خدا
انسان نہیں ہے۔ اسی طرح حسی 11:9 میں لکھا ہے کہ میں انسان نہیں خدا ہوں۔ خدا کہتا ہے میں انسان نہیں ہوں، اور بائبل بھی یہی کہتی ہے کہ خدا انسان نہیں ہو سکتا۔ انسان الگ چیز ہے اور خدا الگ چیز ہے۔ اس آیت سے، بائبل کی اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان الگ چیز ہوتی ہے، خدا الگ چیز ہوتی ہے۔ تو اگر مسیح انسان تھے، ان کے اپنے دعوے میں ہی نقیضین پائی جاتی ہیں۔ جو انہوں نے دعویٰ پیش کیا اس میں کیا لکھا کہ مسیح کامل انسان بھی ہیں اور کامل خدا بھی ہیں۔ تو کامل انسان جو ہوگا وہ بائبل کے کہنے کے مطابق خدا نہیں ہو سکتا، اور جو خدا ہوگا وہ بائبل کے کہنے کے مطابق انسان نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کا دعویٰ ہی بھائی جان درست نہیں ہے، ویلڈ ہی نہیں ہے۔ پہلے اسے اپنے دعوے کو ویلڈ کریں، پھر اس کے بعد اس پہ دلائل پیش کیجئے کہ مسیح خدا تھے، تو آپ کا دعویٰ ویلڈ نہیں ہے۔ اسی طرح خدا نے جو خود قانون بنا دیا ہے کہ انسان اور خدا الگ الگ چیزیں ہیں، تو پھر ہم مسیح کو انسان ثابت کر دیں۔ تو انسان، مسیح کی انسانیت کو دیکھنے کے لیے آپ متی 1:1 کا مطالعہ کریں۔ اس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ، جو نسب نامہ ہوتا ہے وہ خدا کا نہیں ہوتا ہے۔ نسب نامہ کسی کو کہتے ہیں جس میں بتایا جاتا ہے یہ فلاں کا بیٹا، وہ اس کا بیٹا، وہ اس کا بیٹا۔ اب خدا جو ہے اس کا نسب نامہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے مسیح خدا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ میری دلیل لوکا 2:12 کی کہ خدا کا ختنہ ہوا یا مسیح علیہ السلام کا ختنہ ہوا۔ اب اس کی جگہ پہ خدا رکھ کے دیکھیے تو کتنا عجیب لگے کہ بھی خدا کا ختنہ ہوا، یہ بائبل کہہ رہی ہے۔ اب اگر مسیح خدا تھے تو پھر یہ جملہ بڑا عجیب سا مذاق بن جاتا ہے۔ اسی طرح لوکا 2:4 میں لکھا ہے عام انسانوں کی طرح بچہ پروان چڑھا اور تقویت پاتا گیا، یعنی بچپن سے لے کے انسان آگے جیسے بڑھتا جاتا ہے ویسے مسیح بھی بڑھتے گئے۔ اسی طرح اب خدا مانتے ہیں، مسیح کو کیا مانتے ہیں؟ خدا مانتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کی یعنی مسیح علیہ السلام کی 40 دن تک شیطان نے آزمائش کی۔ اب بائبل کہتی ہے کہ خدا کبھی بدی سے آزمایا نہیں جا سکتا، اور یہاں پہ ہے خدا جب بدی سے نہیں آزمایا جا سکتا تو یہاں پہ شیطان نے جو مسیح کی، عیسیٰ علیہ السلام کی آزمائش کی تھی، تو کیا وہ خدا تھے؟ ایک طرف آپ کی بائبل کہتی ہے کہ خدا کو نہیں آزمایا جا سکتا، دوسری طرف آپ کی بائبل کہتی ہے خدا کو آزمایا جا سکتا ہے۔ یا بائبل چھوڑ دیں یا اپنا عقیدہ بدل لیں۔ اب آگے چلیے 5 گا۔ اب میری جان گھبراتی ہے، خدا کہہ سکتا ہے ایسے میری جان گھبراتی ہے؟ خدا کی جان گھبرا سکتی؟ اب یہاں پہ مسیح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری جان گھبراتی ہے۔ یوحنا 11:35 میں لکھا ہے جی عیسیٰ علیہ السلام روئے بھی تھے، خدا کیا روتا ہے؟ اسی طرح متی 26:37 میں لکھا ہے کہ یعقوب اور یوحنا جو کہ پطرس اور زبدی کے 2 بیٹے تھے، ان کے ساتھ مل کے جو مسیح علیہ السلام تھے وہ غمگین بھی ہوئے، بے قرار بھی ہوئے۔ خدا کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، بے قراری اور غمگین۔ خدا تو غموں کو دور کرنے والا ہوتا ہے، اس کے اندر اپنا غم کیسے آ گیا؟ تو خدا غمگین نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح متی 26:38 میں، یہ 8ویں میری دلیل ہے مسیح کی انسانیت پر، جس میں لکھا ہے جی جان اتنی غمگین ہے کہ مرنے کی نوبت آ پہنچی ہے۔ اب 2 چیزیں ہیں اس میں، غمگین والی بات میں پہلے کر چکا ہوں، مرنے کی نوبت آ پہنچی ہے، خدا کو مرنے کی نوبت آ پہنچی۔ اب ذرا رک کے سوچئے کہ خدا ایسا ہوتا ہے جس کو اتنی ٹینشن پڑ جائے یار میں تے مرن والا، میں نو چھاڑ دیو بس میں مرن والا۔ اب یہاں پہ خدا اتنا غمگین ہوا ہے کہ مرنے کی نوبت۔ اسی طرح 9ویں میری دلیل ہے متی 26:39 کی کہ خدا مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ اوندھے منہ زمین پہ گر کے دعا مانگنے لگ جاتے ہیں۔ اب دعا مانگنا کس کا کام ہوتا ہے اور دعا کس سے مانگی جاتی ہے؟ یہ یہاں پہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ مسیح علیہ السلام نے سجدہ دے کے زمین کے اوپر اوندھے منہ گرنے کے بعد رب سے دعا مانگی ہے۔ ابھی اگر ان کے عقیدہ ایتھنیسیس کے مطابق سارے خدا برابر ہیں، تینوں اقنوم برابر ہیں، باپ بھی ویسا ہے جیسا بیٹا ہے، بیٹا بھی ویسا ہے جیسا روح القدس ہے، تو یہاں پہ جو دعا مانگ رہا ہے وہ کس سے مانگ رہا ہے؟ اگر وہ اپنے آپ کو لاچار و مجبور سمجھتا ہے تو کسی سے دعا مانگ رہا ہے، اگر وہ خود لاچار نہیں تھا تو خود اس نے یہ مسئلہ کیوں نہیں سولو کر لیا؟ تو ثابت یہ ہوا کہ دعا مانگنے والے کے اندر وہ صفت نہیں پائی جاتی جو جس سے مانگی جا رہی ہوتی ہے اس میں پائی جاتی ہے۔ لہذا مسیح کے اندر وہ چیز نہیں تھی جو باپ کے اندر تھی، یعنی اللہ کے اندر تھی۔ اس وجہ سے مسیح اور چیز ہیں، اللہ اور چیز ہے۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ ایک چیز ہے، ہم کیسے مان لیں کہ بھئی وہ دعا بھی مانگتے ہیں اور وہ ایک چیز بھی ہیں؟ اسی طرح 10ویں میری دلیل ہے کہ کرنتھیوں 2 کی 13ویں باب کی 4تھی آیت ہے کہ اسے کمزور حالت میں مصلوب کیا گیا مسیح کو۔
مسیح کو جب سولی دی گئی تھی تو بائبل کے الفاظ ہیں کہ وہ کمزور حالت میں تھے. خدا کمزور حالت میں ہوتا ہے. خدا کو مصلوب کیا گیا, سولی دی گئی. خدا کبھی سولی پہ بھی چڑھ جاتا ہے. تو یہ دلیلیں تو بہت زیادہ ہیں. اگر آپ بائبل پڑھیں تو آپ کو بہت زیادہ دلیلیں ملیں گی. تو ٹائم کم ہے, اس وجہ سے میں اپنی 10 دلیلوں پہ, خدا کی انسانیت کی 10 دلیلیں میں نے دی ہیں, اس پہ اکتفا کر. کرنتھیوں 2:13-4. اسی طرح انہوں نے کہا دعوے کے اندر کہ کامل انسان کامل خدا. مسیح جو ہیں کامل انسان بھی ہیں, کامل خدا بھی ہیں. تو اگر یہ جو صفتیں یا جو چیزیں, جن صفات کا میں نے ابھی 10 صفتوں کا نام لیا, یہی صفتیں کیا خدا باپ میں بھی پائی گئی تھیں؟ اور اسی طرح باپ اور بیٹے میں فرق جو ہے وہ بھی ادھر سے ہی ثابت ہوتا ہے. اسی طرح ہم آگے دیکھتے ہیں تیموتھیوس 1 کی دوسرے باب کی 5ویں آیت ہے, خدا ایک ہی ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہے, یعنی مسیح جو کہ انسان ہے. یہاں سے مسیح کا انسان ہونا ثابت ہو گیا. اور پھر یہ بھی ثابت ہوا کہ خدا اور مسیح, خدا اور انسانیت ساری کی ساری, یہاں پہ انسان بطور کلی بولا گیا, خدا اور انسانیت کے درمیان ایک درمیانی موجود ہے, اور اسے ہم پیغمبر کہتے ہیں, ہم نبی کہتے ہیں. نبی کا معنی خبر دینے والا ہوتا ہے, یعنی اوپر سے بات لے کے نیچے بات پہنچانے والا نبی ہوتا ہے. اب یہ درمیانی اس کو یہاں پہ لکھا گیا ہے, یعنی کہ اوپر والی ذات اور ہے اور نیچے والی ذات اور ہے, درمیان میں اور ہے. انسان تو آپ بھی مانتے ہیں الگ ہے, اوپر والا اور درمیان والا آپ نے ایک کر دیا. یا تو تینوں کو ایک کر دیں, انسانیت کو بھی خدا مان لیں, تو یا پھر درمیانی کو بھی الگ رکھیں, اس کو خدا باپ کے ساتھ شامل نہ کریں. اسی طرح کرنتھیوں کے اندر لکھا ہے جی, ہم جانتے ہیں کہ فقط ایک ہی خدا ہے ہمارا باپ, جس نے سب کچھ پیدا کیا اور جس کے لیے ہم زندگی گزارتے ہیں, اور ایک ہی خداوند ہے یعنی مسیح, جس کے وسیلے سے سب کچھ وجود میں آیا. اب یہ انہوں نے دلیل دی تھی کس کی؟ ان کے الہ ہونے کی, کہ ان کے وسیلے سے سب کچھ وجود میں آیا. اب وسیلہ جو ہوتا ہے نا, وسیلہ یہ اصل چیز سے ہٹ کے چیز ہوتی ہے. وسیلہ کسی چیز تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے. مثال کے طور پہ منشی جو ہوتا ہے نا, منشی وہ اصل مالک تک پہنچنے کا وسیلہ ہوتا ہے. تو کیا ہم منشی کو بھی اصل مالک سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی ذات الگ سمجھیں گے اور منشی کی ذات الگ سمجھیں, اگرچہ ان کا دونوں کا حکم جو ہے وہ ایک ہی حیثیت رکھتا ہو؟ ٹھیک ہے, دونوں کا حکم, دونوں کے سائن جو ہیں وہ چل جاتے ہیں. اب یہی بات ہم کہتے ہیں کہ جو بات خدا باپ کی ہے وہی بات مسیح علیہ السلام کی ہے. دونوں کے سائن چلتے ہیں لیکن ذات دونوں کی الگ الگ ہے. آپ نے مرج کر دیا ہے کہ یہ جی ایک ہیں, سارے مل کے ایک بنتے ہیں. تو یہ وسیلے کا لفظ جو ہے آپ کی اسی دلیل کے اندر, وسیلے کا لفظ ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ آ جائیں, پلٹ آئیں اور صحیح عقیدہ اپنا لیں. اسی طرح تیسرے نمبر پہ میری دلیل ہے کہ باپ اور بیٹے کی جو اصطلاح ہے نا, باپ اور بیٹے کی اصطلاح, یہی ہمیں بتاتی ہے کہ ان دونوں میں نا زمانی تأخر ہے. ایک باپ اور دوسرا بیٹا اور دونوں ایک ہی زمانے میں ہوں, مطلب ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے ہوں, یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر یہ ممکن ہے تو ہمیں دکھا دیں کوئی مثال. مسلمانوں میں تو ایسا نہیں ہوتا. اگر اس طرف سے کوئی ہے مثال ایسی تو دکھا دیں کہ باپ اور بیٹا دونوں جو ہے نا وہ الگ الگ نہیں ہیں, ایک اس کو ہی باپ کہتے ہیں, اس کو ہی بیٹا کہتے ہیں. تو یہ لفظ ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ باپ الگ چیز ہے اور بیٹا الگ چیز ہے. اسی طرح یوحنا 3:35 میں لکھا ہے جی, باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہیں. محبت کرنے والا اور محبوب دونوں الگ الگ ہوتے ہیں. بندہ وہی محبت کرنے والا محب بھی ہو اور وہی محبوب بھی ہو, ایسا نہیں ہوتا ہے. لوگ محبوب کو سمجھتے ہیں اچھی طرح, محب کو بھی سمجھتے ہیں. ہمارے معاشرہ اسی طرف جا رہا ہے کہ محب اور محبوب کی ساری زندگی ہے. اچھا, اسی طرح یہاں پہ یہ بیان ہوا ہے جی, اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہیں. کس نے؟ باپ نے سب چیزیں اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دے دی. اچھا, جب دی تھیں, مثال کے طور پہ یہ پینسل ہے, میں بھائی کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہوں. اب یہ پینسل پکڑانے سے پہلے اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا. اب جب سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دی گئی ہیں تو دینے والا الگ ہے اور لینے والا الگ ہے, اور جو لے رہا ہے اس کے پاس پہلے یہ چیز نہیں تھی تو اس نے لی ہے. اب یہاں پہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سارے برابر ہیں؟ اب میرے پاس یہ پینسل ہے, ان کے پاس نہیں ہے, تو میں زیادہ اونچا ہوں, وہ زیادہ نیچے ہیں. اور اسی طرح دینے والے کی ذات الگ ہے, لینے والے کی ذات الگ ہے. تو اس میں جو
چیزیں دی گئی تھیں یہ بھی بتا رہی ہیں کہ پہلے مسیح کے پاس وہ نہیں تھیں. آپ کہتے ہیں برابر ہے. اور جو چیزیں دی گئی ہیں جس کو دی گئی ہیں وہ ذات بتاتی ہے کہ وہ الگ ذات تھی. اس وجہ سے مسیح خدا نہیں ہوتے. اسی طرح یوحنا 12:49-50 میں لکھا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا وہ میری طرف سے نہیں، میرے بھیجنے والے باپ ہی نے مجھے حکم دیا کیا کہنا ہے اور کیا سنانا ہے. چنانچہ جو کچھ میں سناتا ہوں وہی کچھ ہے جو باپ نے مجھے بتایا ہے. اس فقرے کو سمجھ کے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آرڈر دینے والا کوئی اور ہے، آرڈر لینے والا کوئی اور ہے. اب اگر آپ مسیح کو بھی اسی باپ خدا کی طرح مانتے ہیں تو پھر یہ آپ کی بات غلط ہونی چاہیے کہ بھی آرڈر دینے والا کچھ کوئی اور ہے، سنانے والا کوئی اور ہے، سن کے آگے سنانے والا وہ کوئی اور ہے. تو یہ بات بھی مسیح کو خدا نہیں بناتی. اگر مسیح خود خدا تھے تو اپنے آرڈر جاری کرتے نا. مسیح خود خدا تھے تو انہوں نے اپنے آرڈر جاری کیوں نہیں کیے؟ انہوں نے ادھر سے سن کے، اور پھر ایک جگہ پہ لکھا ہے بائبل میں، حوالہ میں دوں گا، کہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، وہی کرتا ہوں جو باپ کو حکم دیتا ہے. اب میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ دلیل جو ہے یہ آپ کے سارے مقدمے پہ پانی پھیر دے گی. میں کچھ نہیں کر سکتا. جتنے بھی آپ نے اختیارات دیے ہیں، نجات دینے کا اختیار، پھر اسی طرح اول و آخر، ساری چیزیں، یہ جتنا بھی بخشا گیا ہے مسیح کو، یہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتے. سارا کچھ وہی ہے جو باپ نے دیا ہے. اسی طرح آگے چلیں جی. لکھا ہے یوحنا 1:18 میں خدا کو کسی نے نہیں دیکھا. خدا کو کسی نے نہیں دیکھا. مسیح کو دیکھا تھا کہ نہیں؟ مسیح جو بائبل میں ہے، اگر وہ خدا تھے تو ان کو کیسے دیکھ لیا؟ خدا کو تو کسی نے نہیں دیکھا. بائبل کو چھوڑ دو یا عقیدہ چھوڑ دو. اسی طرح مسیح کی آواز آگے لکھا ہے جی یوحنا 5:37 میں تم نے کبھی خدا کی آواز سنی ہے اور نہ صورت دیکھی ہے. جبکہ مسیح تو خطبے کے خطبے ہی دے دیتے تھے، سارے سنتے تھے. بھئی تم میری بکریاں ہو، تم میرے پیچھے چلو گی، یہ سارے خطبے جتنے بھی تھے یہ مسیح نے بائبل میں موجود ہیں، لوگوں کو کہا ہے. تو یہ آواز خدا کی تھی، تو خدا کی آواز تو کوئی سنتا نہیں ہے. تو اس وجہ سے مسیح خدا ثابت نہیں ہوتے. تو اس ضمن میں میری 9ویں دلیل عبرانیوں کی ہے 1:3-4 تک. مسیح گناہوں کو دھو کر عالم بالا میں کبریا کی دائیں جانب بیٹھا اور فرشتوں سے بزرگ ہو گیا، جس قدر اس نے میراث میں افضل نام پایا. اچھا، دائیں جانب کس کے بیٹھا؟ دائیں جانب کس کے بیٹھا؟ خدا کے. اب یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ خدا جو مسیح ہیں وہ خدا ہیں کیونکہ وہ اوپر جا کے بیٹھ گئے. اب میں یہ سوال کرتا ہوں، آپ کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ تینوں برابر ہیں. اگر وہ دائیں جانب بیٹھا ہے تو اس کی دائیں جانب اس کی دوسری سائڈ پہ کوئی شخص ہے یا کوئی ذات ہے تو وہ اس کی دائیں جانب بیٹھا نا. آپ تو کہتے ہیں کہ سارے ایک ہی ہیں اور ایک میں 3 ہیں. وہ الگ سے ہے تو وہ اس کی دائیں جانب بیٹھا ہے. اور اسی طرح مسیح کو فرشتوں سے افضل کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہاں پہ اس حوالے کے اندر عبرانیوں کے حوالے میں لکھا ہے کہ عالم بالا میں کبریا کی دائیں جانب بیٹھا اور فرشتوں سے بزرگ ہو گیا. فرشتوں سے افضل ہونا اس آیت میں بتایا گیا ہے، تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اسی طرح مرقس 13:32 میں لکھا ہے اس گھڑی یا دن کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ فرشتے نہ بیٹا مگر باپ. کتنی واضح آیت ہے. آپ آیت سمجھتے ہیں تو کتنی واضح آیت ہے کہ اس دن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ مسیح جب چلے جانے لگے تھے تو وہ کہہ رہے تھے میں دوبارہ آؤں گا. اب دوبارہ کب آؤ گے؟ شاگردوں نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے، نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے نہ بیٹا جانتا ہے مگر باپ جانتا ہے. تو بیٹے اور باپ کا علم ہی برابر نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ سب چیزوں میں برابر ہیں. تو اگر برابری نہیں ہے تو پھر خدائی بھی نہیں ہے. تو میری 10 دلیلیں اس پہ بھی ہو گئی ہیں کہ خدا میں اور مسیح میں فرق ہے. 10 دلیلیں میں نے اس بات پہ بھی دی تھیں کہ مسیح میں وہ صفات پائی جاتی ہیں جو انسان میں پائی جانی چاہیے اور خدا انسان نہیں ہوتا. یہ سب سے پہلے میں نے اپنے کرائٹیریا ایک رکھا تھا. اچھا، اب آگے چلیں. ٹائم کتنا رہ گیا؟ 8 منٹ رہ گئے جی. یہ نا انہوں نے عقیدہ جو بنایا نا، کیا کامل خدا اور کامل انسان کا. کامل خدا اور کامل انسان ہونے کے عقیدے پہ ان کی کوئی دلیل پوری ایسی کہ بھی مسیح جو ہیں وہ کامل خدا بھی ہیں کامل انسان بھی ہیں، یہ بائبل میں موجود ہی نہیں مکمل اس لفظ کے ساتھ جو انہوں نے دعویٰ لکھ کے مجھے بھیجا تھا کہ وہ کامل انسان بھی ہیں کامل خدا بھی. الگ الگ سے کھینچ تان کے ثابت کریں گے تو وہ ثابت تو بڑے کچھ لوگ کر لیتے ہیں، ٹھیک. تو لیکن یہ واضح طور پہ جو دعویٰ ہوتا ہے نا، عقیدہ جو ہوتا ہے اور جو دعویٰ ہوتا ہے اس پہ واضح دلیل ہونی چاہیے. جیسے میں نے دی
مل مسیح الا رسول، مسیح کیا ہے؟ صرف رسول ہے. یہ میری دلیل ہے، میرا عقیدہ ہے. آپ اپنے عقیدے پہ ایسا ایک جملہ، ایسا ایک فقرہ پیش کریں جس میں مسیح نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو. آپ خدا مانتے ہیں، آپ کا یہ عقیدہ ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے نا قانون یہ چلتا تھا کہ سارے کے سارے اس سے پہلے جتنے بھی آئے ہیں نا، پیغمبر آئے ہیں، نبی آئے ہیں، قانون یہی تھا کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر آتا تھا، لوگوں کی ہدایت کے لیے کبھی خدا نہیں آیا تھا. اور یہ آپ بھی مانتے ہیں. اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ اس دفعہ جب مسیح آنے لگے تھے تو خدا نے آنا تھا. اب خدا نے جب آنا تھا تو اس کے لیے میری بات توجہ سے سنیے گا کہ خدا نے جب آنا تھا تو اس کے لیے کوئی گراؤنڈ بنانا چاہیے تھا، کوئی پہلے سے پیش گوئی کرنی چاہیے تھی کہ بھئی اس دفعہ جڑا نا کام وکھرا ہونا جے. ہر واری کوئی بندے ہی آندے جے، اس واری کام وکھرا ہونا جے، اس واری خدا نے آپ آنا ہے. ٹھیک ہے، یوحنا پہلے بتا دیتے، یوحنا تو زندگی میں بھی تھے، تو پہلے بتاتے کہ بھئی اس دفعہ خدا آئے گا. تو کسی نبی نے پہلے بتایا کہ جس طرح آپ سمجھتے ہیں تجسم اختیار کر کے خدا آئے گا، تو کوئی ایسی واضح آیت عہد نامہ قدیم کی، اولڈ ٹیسٹامنٹ کی، جس میں لکھا ہو، تورات کی جس میں لکھا ہو، کسی نبی نے کہا ہو کہ پہلے جو اب جو آنے والا ہے وہ تجسم اختیار کر کے خدا آئے گا. عہد نامہ جدید سے نہیں میں نے کہا، آپ پیش کریں گے وہاں سے کریں گے، لیکن وہ نہیں میں کہہ رہا، وہ تو آپ دعویٰ اپنا پیش کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیش گوئی کسی نے کی ہو، ایسا نہیں ہوا ہے. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. تو کیا مسیح نے اپنی دو حیثیتوں کا دعویٰ کیا؟ دعویٰ تو آپ نے مسیح کے بارے میں کر دیا ہے کہ یہ دو حیثیتیں ہیں، ایک انسانی ہے اور ایک کامل خدا کی ہے. تو یہ دو حیثیتیں کیا مسیح نے بھی پیش کی ہیں؟ اور اگر ہم ان دو حیثیتوں کو مانتے ہیں تو کیا لازم آتا ہے کہ خالق اور مخلوق کٹھی ہو گئی ہے، رازق اور مرزوق کٹھا ہو گیا ہے، عالم اور لا علم کٹھا ہو گیا ہے، دن اور رات کٹھی ہو گئی ہے، حادث اور قدیم کٹھا ہو گیا ہے. تو کیا کوئی بھی عقل مند شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ دن بھی ہے رات بھی ہے؟ تو دو چیزیں، دو نقیضین جو ہوتی ہیں ان کا اجتماع محال ہوتا ہے. یہ لاجک ہے، یہ قانون ہے. اگر دن ہے تو رات نہیں ہے، رات ہے تو دن نہیں ہے. خدا ہے تو انسان نہیں ہے، انسان ہے تو خدا نہیں ہے. کامل خدا اور کامل انسان یہ کیسے بن سکتا ہے اگر یہ دونوں حالتیں جو ہیں وہ اکٹھی نہیں ہو سکتی؟ اسی طرح تجسم کا عقیدہ انہوں نے پیش کیا. اس عقیدے کے اوپر نا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی ہی جو تفسیر ہے نا، اس کی بائبل کی کتاب، اپنا قاموس الکتاب لغت ہے اس کی، قاموس الکتاب کے صفحہ نمبر 235 پہ لکھا ہے کہ اس عقیدے کو پرانے عہد نامے کی روشنی میں دیکھیں تو یہ واضح کفر نظر آتا ہے. عقیدہ تجسم کہ مسیح جو ہے وہ رب جسم اختیار کر کے خدا ہی زمین پہ آ گیا ہے. یہ جو عقیدہ تجسم ہے، اس کو اگر عہد نامہ قدیم کی تعلیم کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ واضح کفر ہے. یہ ان کی اپنی لغت میں لکھا ہے. اسی طرح جس تجسم کے اوپر انہوں نے جو دلیل پیش کی، پہلے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، پھر وہ مجسم ہو کے زمین پہ اتر آیا. اس آیت کے اندر، اس فقرے کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، اس میں اختلاف ہے. اب جو لفظ کا ترجمہ کیا جاتا ہے نا، کلام خدا تھا، تو پرانے لوگوں نے اس کا ترجمہ خدا کی بجائے خدائی کلام بھی کیا ہے. کلام خدائی تھا، کلام الہی تھا. اور ایسے فرقے بھی ان میں پائے جاتے ہیں، اگرچہ یہ ان سے نہیں تعلق رکھتے، جنہوں نے اس آیت کی بنیاد پر مسیح کو انسان سمجھا ہے، خدا نہیں سمجھا ہے. اسی طرح ملاکی 3:6 میں یہ موجود ہے، خدا لا تبدیل ہوتا ہے، خدا لا تبدیل ہوتا ہے، خدا بدلتا کوئی نہیں. تسی کہندے ہو پہلے وہ ہوتے سی، پھر انہیں اپنی حالت بدلی تے زمین تے آ گیا، انسان بن گیا. اب بائبل کہتی ہے خدا بند لا تبدیل ہے. اب خدا بدلتا نہیں، بائبل کہہ رہی ہے، آپ کہتے ہیں بدل گیا. تو آپ سچے ہیں یا بائبل سچی ہے؟ ایک نو رکھو، ایک نو چھاڑ دو. یعقوب 1:16-17 میں ہے، باپ میں کوئی تبدیلی نہ کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، نہ اس پہ کوئی سایہ پڑ سکتا ہے، مفہوم ہے. زبور 102:27 پہ لکھا ہے، تو لا تبدیل ہے. یہ لا تبدیل کے لفظ یہ ثابت کرتے ہیں کہ تجسم نہیں ہو سکتا. اگر تجسم کا عقیدہ رکھ لیں تو لا تبدیلی کے بعد تجسیم والی تبدیلی کیوں ہوئی؟ اسی طرح جب تجسیم ہو گئی، خدا جسم کی شکل میں نیچے آ گیا، تو کیا اس سے پہلے جو اوپر خدا تھا وہ ختم ہو گیا؟ وہ سیٹ خالی ہو گئی؟ یہ یہاں پہ جو نیچے آ گئے تھے یا اوپر باقی رہا تھا؟ اگر باقی رہا تو پھر توحید باقی نہیں ہے.
اور بائبل آپ خود سمجھتے ہیں اور یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ بائبل تثلیث فی التوحید کی تعلیم دیتی ہے، صرف تثلیث کی تعلیم نہیں دیتی۔ اگر اوپر بھی خدا باقی رہے، نیچے بھی خدا باقی رہے، تو پھر یہ دو ہو گئے ہیں اور توحید ختم ہو گئی ہے۔ اور اگر ختم ہو گیا ہے تو پھر بائبل میں وہ آتا ہے کہ بپتسمہ جب لے رہے تھے نا مسیح، بپتسمے کے وقت اوپر سے بھی آواز آئی تھی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، اور وہاں پہ روح القدس جو تھا وہ پرندے کی شکل میں آ گیا تھا۔ تو اوپر سے آواز آ رہی ہے، نیچے خدا بپتسمہ لے رہا ہے، اوپر سے خدا بول رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اوپر ختم ہو گیا تھا، تو یہ آواز پھر کہاں سے آئی؟ اسی طرح مسیح کی تجسیم اگر اتنا اہم اور بڑا مسئلہ تھا تو اس کی بابت پہلے نبیوں نے کیوں نہیں بتایا؟ اسی طرح کیا کلام مجسم ہونے کے بعد باپ سے افضل ہو گیا؟ کلام اگر خدا تھا تو پھر جب اس کو تجسیم ملی تو اوپر والے کو تو تجسیم نہیں ملی، یہ صفت نیچے والے میں پائی جاتی ہے، اوپر والے میں نہیں ہے۔ تو ایک میں وہ صفت زیادہ ہے تو لہذا اس کو افضل ہونا چاہیے، اس کو مفضول ہونا چاہیے۔ کلام مجسم ہونے کے بعد خدا کا بیٹا کہلایا یا پہلے بھی خدا کا بیٹا تھا؟ کلام مجسم ہونے کے بعد ہی اس کو بیٹا کہا گیا کہ پہلے بھی؟ اگر بیٹا بعد میں بنا ہے تو یہ بعد میں جو بننے والی چیز جو ہوتی ہے نا وہ ختم بھی ہوتی ہے، وہ حادث ہوتی ہے، اور حادث کو فنا بھی ہوتا ہے۔ باقی رہنے والی چیز صرف قدیم ہے، ٹھیک ہے، جو شروع سے ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، وہی صرف چیز باقی رہتی ہے۔ اور یہاں پہ بائبل خود کہہ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اوپر سے وہ خدا جسم بنا کے نیچے آ گیا تھا، تو اگر وہ نیچے آ گیا تھا تو پہلے بیٹا تھا کہ نہیں تھا؟ اسی طرح میرا سوال اس عقیدہ تجسیم پہ یہ بھی ہے کہ اگر خدا خود جسم لے کر زمین پر آ گیا تھا تو یوحنا 14:28 میں جو یہ کہا گیا ہے کہ خدا باپ مجھ سے بڑا ہے، تو خود سے بڑا کیسے ہو گیا؟ اگر اوپر والا نیچے آ گیا تھا تو نیچے والے نے آ کے یہ کیوں کہا بھی اوپر والا مجھ سے بڑا ہے؟ تو خود سے بڑا تو نہیں نہ کوئی ہو سکتا۔ یہ بڑا عجیب سا ایک مزاح کا خیز سا جملہ بن جاتا ہے کہ خود سے ہی بڑا۔ اور اسی طرح جناب مسیح نے خود کو مجسم خدا کیوں نہیں کہا؟ اسی طرح میرا آخری سوال ہے کہ جب کلام غیر مجسم تھا اس وقت اس کی کیفیت کیا تھی؟ یسوع مجسم ہو کر خدا بن گیا، یعنی جسم ملتے ہی خدا بن گیا تھا۔ جب یسوع کو جسم ملا تو جسم ملتے ہی وہ خدا بن گیا تھا، یہ آپ کا کہنا ہے۔ تو بائبل کہتی ہے کہ اس وقت وہ جلال سے خالی تھا۔ اگر وہ فوراً ہی خدا بن گیا تھا، ماں کے پیٹ میں جب روح پھونکی گئی تھی اس وقت ہی خدا تھا، تو اس وقت ہی اسے جلال مل جانا۔ چلو باقی چیزیں انسانیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، آہستہ آہستہ بڑے ہونا، ختنہ ہونا، یہ بعد میں ملتا رہا، لیکن جلال تو یہ خدائی کی بہت بڑی صفت ہے نا، یہ تو اس کے اندر شروع سے ہی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن بائبل کہتی ہے کہ وہ جلال سے اس وقت خالی تھا، اس کے بعد اس کو یہ جلال ملا، آہستہ آہستہ ملا۔ تو یہ جو مختلف میں نے آپ کے سامنے سوال رکھے ہیں، تقریباً 30 میں نے دلیلیں دی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بائبل یہ کہتی ہے کہ مسیح خدا نہیں تھے۔ تو یہ میری پریزنٹیشن ہے۔ جو انہوں نے اعتراض کیے تھے وہ انشاءاللہ میں اپنی ریبٹل میں ضرور پیش کروں گا اور ان کے سارے عقیدوں کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔ یہ تھے مسلم مناظر جناب محترم ابراہیم شاہین صاحب، جو الوہیت مسیح کے موضوع پر اپنا مقدمہ پیش کر رہے تھے۔ اس طرح سے ان کے مقدمہ پیش کرنے کے ساتھ مقدمے کی نشست تمام ہوئی، اور اب اس کے بعد ریورٹل کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور میں مسیحی